کالر ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عبد الرحمان صاحب. فیصل بھائی میرے دو سوال ہے علماء کرام سے. یار ایک ہی پوچھ لو بھائی, دو پہ تو بہت ٹائم نکل جاتا ہے. مختصر سے سوال ہے مذاق کر رہا ہوں. فیصل بھائی, اگر جواب مل جائے بڑی رہنمائی ہوتی ہے آپ کے پروگرام سے. میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ایک تو قبرستان میں دیگے نیاز وغیرہ کی لوگ چڑھا کر پھر وہ قوالیاں نیاز کی دیگے چڑھا دیتے ہیں قبرستان میں. کیا قبرستان میں دیگے چڑھا دیتے ہیں؟ ہندوستان میں؟ جی. کہاں پہ؟ اور اچھا میں نے سمجھا ہندوستان میں, یہ قبرستان میں قبرستان میں. اچھا. اور پھر قوالی وغیرہ چڑھا کر اس پر جو ہے نا وہ ڈانس وغیرہ کرتے ہیں. یہ اس طرح سے نیاز کی دیگے چڑھا کر. ارے یار آپ کیا بات کر رہے ہیں, آپ بھول گئے. میں آپ کو بتاتا ہوں, میں بات کر رہا ہوں تقریباً 8 سال پہلے مکلی قبرستان. آپ کو یاد ہوگا کتنا زبردست کانسرٹ ہوا تھا, قبروں کے اوپر اسٹیج لگا تھا, ایک بہت بڑا کانسرٹ ہوا تھا, یاد ہے؟ جی یاد ہے آپ کو؟ جی 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 آپ بالکل. جب چلیں آپ کو میں بعد میں بتاؤں گا, یہ کبھی بات ہوگی انشاءاللہ تو پھر بات ضرور کریں گے. مکلی قبرستان میں کانسرٹ ہوا تھا, قبروں کے اوپر اسٹیج لگا تھا بہت بڑا. کہ آپ لوگوں کو نہیں یاد؟ قبر پہ پاؤں رکھنا یہ تو مسئلہ ہم لوگ بھول جاتے ہیں, بہت جلدی بھول جاتے ہیں ہم لوگ. فیصل قریشی صاحب. جی سوری سر, میں آ رہا ہوں اسی طرف. 2 سوال آئے ان کے. قبرستان میں دیگیں پکانا, قوالی کرنا, پھر قوالی میں جھومنا. جی دیکھیے, میں پہلے تو آپ سے عرض کروں گا کہ جب اس طرح کے حساس موضوعات چھڑ جائیں تو اس میں ضرور آپ ہر ایک کا موقف جو ہے مکمل طور پر لیں. مجھے پتا ہے ابھی 1 گھنٹہ اور ہے, میں سکون میں ہوں, تاکہ آپ کے سننے والوں اور دیکھنے والوں تک بات واضح طور پر بات آدھی تو نہیں جانے دوں گا سر. جہاں تک یہ کنڈے کا موضوع ہے, یہ اب حساس کر دیا گیا ہے یا بنا دیا گیا ہے پاکستان کے اندر, ورنہ تاریخی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو برصغیر میں اس پر اس طرح کا کوئی جھگڑا نہیں تھا. یہ جھگڑے شروع ہوئے گزشتہ 20-25 سالوں میں, 30 سالوں میں. پہلی بات اس چیز کو ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے. میں سمجھ گیا کہاں سے شروع ہوئے. ہاں, دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر جو مسالک کے اختلافات پیش آتے ہیں نا, تو مولوی صاحبان کا پیٹ تب بھرتا ہے اور لوگ ان کی طرف تب آتے ہیں جب وہ دوسروں کو نشانہ بنائیں, اور اس کے نتیجے میں جب اختلاف زیادہ ہوگا تو ہر مسلک کے لوگ اپنے مولوی کے پاس جائیں گے. اس کا نتیجہ مولوی کی دکان کا زیادہ سے زیادہ گرم ہونا اور آباد ہونا, اور یہ ان موضوعات میں سے ہے. یہ آپ بات کر سکتے ہیں. یہ ایک دفعہ میں نے بات کی تھی, میرے پیچھے عوام پڑ گئی تھی. یہ دیکھیں, اس میں بغیر کسی مسلک کے امتیاز کے میں بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, اس میں کوئی فرق نہیں ہے, تمام مسالک میں اس طرح کے لوگ موجود ہیں. مشکل ہماری یہ ہے کہ ہم بجائے اس کے کہ اللہ کے دین کو فالو کریں, اپنی خواہش کو دین بنانے پر تل جاتے ہیں. مشکل یہ ہے, اس لیے ہمیں آنا چاہیے اللہ کے دین کی طرف. اگر کوئی شخص کوئی کام کرتا ہے اور خیر کا کام کرتا ہے تو اس سے پوچھنا چاہیے نا, نہ یہ کہ میں اپنا فتویٰ اس پر لاگو کروں. اس سے پوچھو بھئی آپ کس نیت سے یہ کام کر رہے ہیں. فیصل بھائی صحیح ہے بات. جب میں آپ سے پوچھوں گا, آپ بتائیں گے میں اس نیت سے یہ کام کر رہا ہوں, تو بات ختم ہو گئی. آپ کی اگر نیت خراب ہے تو آپ کا جو آپ کی سزا ہے وہ اللہ دے گا, اگر نیت درست ہے تو اس کا اجر بھی اللہ دے گا. اصل میں اس طرح کے جو دسترخوان لگتے ہیں, کبھی امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے نام سے, کبھی امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے نام سے, کبھی بعض اور اولیاء کرام اور صحابہ کرام اور اسی طرح سے ائمہ اہل البیت کے ناموں سے, یہ بنیادی طور پر غریبوں کی دستگیری اور پیٹ بھرنے کا ذریعہ ہے. میں بنیادی طور پر دو باتیں کروں. حرام تو نہیں ہے, مطلب قطعاً حرام نہیں ہے. دیکھیے آپ بتائیے. بالکل جائز ہے, جائز ہے سر. اللہ کے نام پر کوئی بھی چیز ہو. آپ کی طرف سے کیا بیان ہے اس پہ؟ کیا سوال کس چیز کا مطلب یہ نیاز نظر ثواب کا کھانا, ایصال ثواب جائز ہے, ٹھیک ہے, مگر کسی کی وفات پر اس کی خوشی کا اظہار کرنا یہ ناجائز ہے. ناجائز ہے. وہ کھانا جائز ہے جو اللہ کے نام پر ہو, اللہ کے نام, غیر اللہ کے نام پر وہ جائز نہیں. ٹھیک ہے. اچھا, مجھے مکمل کرنے دینا. صرف 1 منٹ میں ایک بات یہ ہے کہ وصال ہمارے یہاں جو ہے نا, کسی کے وصال جو اسلام میں تصور ہے سوگ کا, وہ ہے 3 دن. 3 دن کے بعد سوگ نہیں, جب سوگ نہیں تو پھر آپ, یہی تو ہم پہلے اس میں کہہ رہے تھے کہ آپ تاریخ کا تعین کیوں کر رہے ہیں. یہ تو میرے والی بات ہے نا کہ تاریخ کا تعین آپ نے کر لیا کہ وہ ان کا یوم وصال ہے, اس دن وہی کام کر سکتے ہیں. دیکھیں جب آدمی کوئی بکرا ذبح کرتا ہے
تو کیا کسی انسان کا نام لے کے ذبح کرتا ہے یا اللہ کا؟ یہیں سے اس کی نیت کا اظہار ہوتا ہے. اگر مرغی ذبح کرے یا بکرا ذبح کرے یا گائے، جو شخص کوئی کھانا بناتا ہے بنیادی طور پر اللہ کو خوش کرنے کے لیے بناتا ہے. ٹھیک ہے. اللہ سے اس کو کس چیز کی توقع ہوتی ہے؟ ثواب کی. ثواب کی. وہ ثواب جو اللہ دینے کا وعدہ کر رہا ہے، تم خیر کا کام کرو میں ثواب دوں گا. اب آپ کو جو ثواب مل رہا ہے آپ نیت کر رہے ہوتے ہیں خدایا یہ ثواب تو فلان تک پہنچا دے. ٹھیک ہے. مجھے یہ بتائیں یہاں پر کہاں پر حرمت کی بات آتی ہے؟ کوئی مسلک یہ کہہ سکتا ہے یہ حرام ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. اس بات کی وضاحت کی ضرورت ہے اصل میں. اس لیے یہ جو اس طرح کی نیازیں ہیں، چاہے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر ہو عاشور میں، چاہے ربیع الاول میں، چاہے باقی اوقات میں، اگر آپ کی نیت ان ہستیوں تک ثواب پہنچانا اور اس ذریعے سے غریبوں کا پیٹ بھرنا ہے تو اس سے بہتر ثواب کا کام اور کوئی نہیں ہے. لیکن اگر کوئی اور نیت آپ کی ہو تو وہ آپ جانے، آپ کا خدا جانے. نیتوں پر قدغن میں نہیں لگا سکتا، نیتوں کی تشخیص اللہ کے ذمہ ہے. اس لیے نیتوں کا ثواب اور گناہ بھی اللہ دیتا ہے، مجھے فیصلہ کرنے کا کوئی اختیار حاصل نہیں ہے. بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں.